السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے اسٹوڈینٹس؟ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ سو ٹوڈے وی اسٹارٹ اور لیسن نمبر 17، توبہ اینڈ استغفار۔ اور جیسا کہ ہم ہر لیسن کے شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، سو فرسٹ وی ریسائٹ دا دعاز اینڈ آفٹر دعا وی اسٹارٹ دا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ تو دعا پڑھنے کے بعد اب جو لیسن کی شروعات ہوگی، تو لیسن نیم کیا ہے؟ توبہ اینڈ استغفار۔ تو سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ توبہ کیا ہے؟ واٹ از توبہ؟ دا عربک ورڈ توبہ مینس ٹو ریٹرن، ٹو برنگ اے نوٹس، یعنی توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، رجوع کرنا، ریٹرن ہو جانا، واپس آ جانا۔ تو اب کس چیز سے واپس آ جانا، کس طرح پلٹ جانا؟ سو وین اے پرسن کمٹس اے سن، اٹ از ایز though he has gone outside the limit of submission to Allah. When he realizes his sin, he repents and comes back within the limits of obedience. Hence, his repentance is called tawbah, یعنی repentance۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگنے کا نام توبہ ہے۔ کیونکہ جب بندے سے گناہ ہوتا ہے، کسی سے گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس سے، اللہ کی فرمانبرداری سے کے دائرے سے باہر نکل آتا ہے۔ وہ اس کی لمٹ ہے، اس کی حد بندی ہے، اس حد بندی کو توڑ کے وہ باہر چلا جاتا ہے۔ اس کو اللہ کی فرمانبرداری کے دائرے میں رہنا ہے۔ تو پھر جب وہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو دوبارہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے توبہ کا مطلب ریٹرن ہوتا ہے، دوبارہ پھر اسی سرکل میں، اسی دائرے میں آ جائے گا۔ وہ پہلے اس نے لمٹ کراس کر دی اور پھر دوبارہ وہ اپنی لمٹ میں واپس آ گیا۔ تو اسی لیے اس عمل کو توبہ کہتے ہیں، یعنی گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کی طرف پلٹ آنا۔ تو اگر کوئی شخص کسی گناہ کو اس لیے پرہیز کرے، اس لیے اس سے بچے کہ گناہ نقصان دہ ہے، یا بدنامی کا اس کو خوف ہو، یا اپنے مال کے چلے جانے کا خوف ہو کہ گناہ کریں گے تو مال کا نقصان ہو جائے گا، تو یہ سب توبہ کی تعریف نہیں آئے گا، توبہ کے ڈفشن میں یہ سب چیزیں نہیں آئیں گی۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا۔ تو اللہ کی طرف پلٹنے کا جذبہ اگر ہے تب وہ توبہ ہوگا، ورنہ کسی دنیاوی نقصان سے، یا بدنامی کی ڈر سے، یا اپنے اسٹیٹس کے کم ہو جانے کے ڈر سے آدمی گناہ نہ کرے، یا لوگ کیا کہیں گے، سماج والے کیا کہیں گے، اس وجہ سے ہم کوئی برائی نہ کریں، تو یہ توبہ کی تعریف نہیں آئے گا۔ یہ بات اچھی طرح ہمارے ذہن میں آنی چاہیے۔ اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا، اس سے اپنی معافی کا طلب کرنا، یہ ہے توبہ۔
تو ایک تو ہوتی توبہ بندے کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے تواب. تواب مطلب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اب توبہ کا مطلب ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ریٹرن، پلٹنا. تو اللہ کو تواب کیوں فرمایا گیا؟ تو اللہ کے لیے صفت استعمال ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف پلٹتے ہیں. اللہ تواب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، اللہ پلٹتے ہیں اپنے اس بندے کی طرف جو نافرمان بندہ تھا، کل تک اللہ کے در کو چھوڑ کے بھاگ چکا تھا، اپنی مرضی چلا رہا تھا، اپنی منمانی کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پلٹتے ہیں، اس کے توجہ فرماتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ تواب ہیں، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. اب دوسرا جو لفظ ہے استغفار، اسی لیسن کا توبہ پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، تو توبہ کی ورڈ میننگ معلوم ہو گئی ہم کو. اب استغفار کیا ہے؟ تو استغفار کے معنی ہے گناہوں سے کی مغفرت طلب کرنا. یعنی استغفار مینس سیکنگ فارگیونیس فرام اللہ فرام ون سن، کسی کا اپنے گناہوں سے کی معافی طلب کرنا. اب توبہ اور استغفار میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ایک سیم معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. توبہ بولے یا استغفار بولے، وہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اب نیکسٹ ٹاپک ہے کہ میتھڈ آف توبہ اینڈ استغفار. توبہ استغفار کیا کیسے جائے، کیا طریقہ سکھایا گیا ہے. ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں تو کیسے مانگیں؟ ہم جب کچھ سیکھتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے نفاق کا لیسن پڑھا، بہت ساری اس میں برائیاں ہمیں اپنے اندر محسوس ہوئی ہوں گی، بہت ساری برائیاں ہم کر گزرتے ہیں. تو آدمی کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ اب اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اس لیے نفاق کے بعد یہ لیسن بھی رکھا گیا ہے کہ اگر ہمارے دل میں یہ امید جاگے کہ ہم کو اپنی برائیاں دور کرنی ہے، اللہ کا فرمانبردار بندہ بننا ہے، تو پھر ہم توبہ استغفار کریں گے. تو توبہ استغفار اب کیسے کیا جائے؟ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں منقول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو دعائیں سکھائی ہیں کہ ایسے توبہ کرو، ایسے استغفار کرو. جیسے کہ بہت ہی آسان ہے. آپ نے فرمایا استغفر اللہ. کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے، یہ احساس ہو کہ ہم نے غلطی کر دی، ہم غلط کر بیٹھے، فوراً کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. یعنی میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، اللہ سے معافی چاہتا ہوں. یہ استغفر اللہ کوئی مذاق کا جملہ یا مذاق کا سینٹنس نہیں ہے، یا کوئی بول دے تو ہم ہنس دیں اس کے اوپر، یا کوئی بولے تو ہم سمجھے پتہ نہیں کیا جملہ اس نے نکال دیا کس موقع پہ. بات چیت کے دوران بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی، فوراً استغفر اللہ کہہ دیں. کوئی شرمانے کی، کوئی ہچکنے کی بات نہیں ہے. تو یہ بہت ہی چھوٹی اور بہت شارٹ ہے، استغفر اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی. آپ نے فرمایا رب اغفر وتب علیہ انک انت التواب الغفور. میرے پروردگار مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرمائیے، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے. دیٹ از نریٹڈ بائی ابو داؤد. کیا دعا ہے؟ رب اغفر وتب علیہ انک انت التواب الغفور. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یہ دعائیں ہماری زبان پر یاد رہنی چاہیے. محنت کر کے، کوشش کر کے، اب جب لیسن پڑھایا جا رہا ہے تو آپ یہ دعائیں یاد کریں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہترین دعا سکھائی. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل استغفار یہ ہے کہ تم یوں دعا مانگو. افضل استغفار، اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار، بہت مشہور ہے. سید الاستغفار، افضل استغفار، کہ استغفار کے لیے، معافی کے لیے سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ یہ کیا دعا سکھائی آپ نے؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من
شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بہت پیاری دعا ہے، بہت بہترین دعا ہے. تو استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا کیا کہہ رہا ہے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے؟ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور اپنی قوت بھر تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں. میں اس کی برائی سے بچنے کے لیے تیری پناہ چاہتا ہوں. جو کچھ میں نے کیا، تیرے آگے تیری اس نوازش کا اعتراف کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی ہے، اور مجھے اپنے گناہ کا اقرار ہے. پس تو مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کی بخشش کرے. الفاظ پر غور کیجئے، جملے پر غور کیجئے. کیا اعتراف کیا جا رہا ہے؟ یہ پہلا اعتراف یہ کہ اللہ تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تیری در پہ ہم آ سکتے ہیں، تجھے ہم کو معاف کر سکتا ہے. تیرے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں ہے. پھر تو نے مجھے پیدا فرمایا، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا فرمایا. میری جان، میری زندگی، میرا سب کچھ تیرے قبضے میں ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں. مجھے بھی اعتراف ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں میں. اور پھر کیا اعتراف کیا جا رہا ہے؟ اپنی قوت بھر تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، یعنی جتنی میری طاقت ہے، آپ سے جو میں نے وعدہ کیا ہے، آپ سے میں نے عہد کیا ہے، اس پر میں قائم ہوں. جو میں نے آپ کی فرمانبرداری کا وعدہ کیا ہے، آپ کے احکام پر عمل کرنے کا وعدہ کیا ہے، آپ نے جو ڈیوٹی دی ہے، آپ نے جو فرائض عائد کیے ہیں، اس کو میں پورا کر رہا ہوں. یہ بہت ضروری ہے استغفار کے لیے. استغفار کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے وعدے پر قائم ہو، اپنے عہد پر قائم ہو، اللہ کا فرمانبردار بندہ بنے، اس کا اقرار کرے وہ. تو سید الاستغفار میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سید الاستغفار میں کہ ہم اے اللہ تیرے کیے ہوئے وعدے پر اور تجھ سے کیے ہوئے عہد پر ہم قائم ہیں. اب یہ دعا پڑھتے ہم کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس حد تک اپنے وعدے پر قائم ہیں، اللہ کی کتنی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر کیسے عمل کرتے ہیں. آدمی حکم پر عمل نہ کرے، اللہ کے دیے ہوئے کام کو پورا نہ کرے، اور کہے اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو. اس سے پہلے مثال دی جا چکی ہے، اور ابھی بھی دوبارہ اس کو سن لیں کہ جیسے کسی نے آپ کو حکم دیا، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، بیٹا ایک گلاس پانی لاؤ. اب بیٹا لا تو نہیں رہا پانی، کام تو نہیں کر رہا ہے، بس کہہ رہا ہے ابا جان معاف کر دیجیے، ابا جان معاف کر دیجیے. بھائی ہاں ٹھیک بھائی معاف کر دیا، پانی تو لے کے آؤ. نہیں ابا جان معاف کر دیجیے. تو ظاہر بات باپ کے دل پر کیا اثر ہوگا اور کیا ریئیکشن ہوگا؟ باپ تو اس کی معافی میں ناراض ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، طریقہ ہے، کام جو دیا جا رہا ہے کر نہیں رہے ہو. کوئی فیکٹری کا مینیجر ہے، کوئی فیکٹری میں نوکری پیشہ آدمی ہے، اسکول کے اندر لوگ کام کرتے ہیں، تو کام کر کے نہ دیا جس پر معافی مانگنے سے محض یہ چیز نہیں ہوتی. یہ ہمارے رب کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بات ہے. اللہ کی شان تو اور بڑی ہے، انسانوں سے بہت بڑھ کر ہے، ساری مخلوقات سے، سارے لوگوں سے اللہ کی شان بڑھ کر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ کہ ہم اپنے عہد اور اپنے وعدے پر قائم رہیں. اسی لیے اس میں سید الاستغفار میں اس کا اعتراف کیا جاتا ہے، یہ عہد کیا جاتا ہے کہ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ میں نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے طاقت بھر، اپنی طاقت بھر میں اس کو پورا کر رہا ہوں. لیکن ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اللہ کے وعدے کو اس کی شان کے طرح پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو پھر اس میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے، کبھی نماز چھوٹ سکتی ہے، کبھی جماعت چھوٹ سکتی ہے، کبھی کچھ کوتاہیاں ہو سکتی ہے، کبھی زبان سے کچھ غلط بات نکل سکتی ہے. تو استغفار اسی لیے ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں ہم کہ اعوذ بک من شر ما صنعت، کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. جو کچھ میں نے کیا ہے، جو میں برائی کر چکا ہوں، جو میں غلط حرکت کر چکا ہوں، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور ابو لکا بنعمتی کا علیہ، اور تیرے آگے تیری اس نوازش کا اعتراف کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی ہے. اور تیری جو مجھ پر نوازش ہے
ایک طرف میرا گناہ ہے اور دوسری طرف تیری رحمت ہے، ایک طرف میری نافرمانی ہے اور دوسری طرف تیرا کرم اور فضل ہے کہ جو نے مجھ پر نوازش کی ہے، جو مجھ پر کرم کیا ہے، جو مجھ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، اس کا مجھے اعتراف ہے، اور وابو ذنبی، اور اپنے گناہ کا بھی اعتراف ہے، تیری نعمتوں کا اعتراف ہے اور اپنے گناہ کا بھی اعتراف ہے، تو بس تو مجھے بخش دے، فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، بس اللہ تو مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کی بخشش کرے۔ کتنی اہم دعا ہے، کتنی اچھی دعا ہے۔ تو اس دعا کو کیا کہتے ہیں؟ سید الاستغفار، یہی وہ دعا سید الاستغفار، یاد کرنا چاہیے اس کو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، دیکھیے سنیے آگے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس دعا کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو دن میں ان کے معنی پر یقین رکھ کر پڑھے، جیسے ہم نے ابھی معنی سمجھایا، دعا کے معنی پر یقین رکھتے ہوئے پڑھے اور پھر اسی دن شام سے پہلے مر جائے تو وہ جنتیوں میں سے ہے۔ جس دن ہم نے یہ دعا پڑھی، جس دن ہم نے یہ دعا پڑھی، اس دن اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو اللہ کا وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ وہ شخص سیدھے جنت میں جائے گا جس نے سید الاستغفار پڑھا ہوگا اس روز۔ اور جو شخص ان کلمات کو رات میں ان کے معنی پر یقین رکھ کر پڑھے اور پھر اسی رات صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتیوں میں سے ہے۔ رات میں پڑھا اور اسی رات انتقال ہو گیا تو اس کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ کتنا آسان راستہ ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بڑی مستند روایت ہے۔ یہ دین کے معاملے میں ہم کو روایتوں پر توجہ دینی چاہیے، مستند جو روایتیں ہیں، جو صحیح احادیث ہیں، ان کو قبول کرنا چاہیے۔ تو سید الاستغفار کے بارے میں کتنی فضیلت ہے، کتنا اہم معاملہ ہے۔ اگر ہم روٹین بنا لیں، ہم ڈیلی ایک وقت متعین کر لیں کہ ہم کو سید الاستغفار پڑھنا ہے، تو جس روز ہم پڑھیں گے انتقال تو ہونا ہی ہے، کسی دن میں ہونا ہے، کسی رات میں ہونا ہے، کسی مفر تو ہے نہیں، یا دن میں انتقال ہوگا یا رات میں انتقال ہوگا۔ تو دن میں ہم نے پڑھ لیا تب بھی جنت کا وعدہ، رات میں پڑھ لی تب بھی جنت کا وعدہ۔ تو آپ جب یہ لیسن سن رہے ہیں، جب آپ یہ بات سن رہے ہیں، تو آج سے یہ عزم کیجئے، آج سے یہ عہد کیجئے، آج سے اپنے اوپر یہ لازم کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ روزانہ سید الاستغفار پڑھیں گے، سمجھ کر کے اللہ کے حضور معافی مانگتے ہوئے، جس میں جو وعدہ کیا گیا اس کو کرتے ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو اس طرح کی دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنی نوازش سے ہم کو نواز دے اور ہم کو اس طرح سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔